آسمان کے ستاروں، بارش کے قطروں اور زمین و آسمان کے ذروں کی مانند بے انتہا شکر و تعریف کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے کہ اکیلا اور تنہا ہونا اس کی صفت اور بزرگی و برتری، نیز بڑائی اور اچھائی جس کی خوبی اللہ کے جلال کی حقیقت سے کوئی بشر آگاہ نہیں، اور اس کی حقیقی معرفت کا اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، بلکہ اس کی معرفت کی حقیقت کے معاملے میں اپنی عاجزی کا اقرار کرنا صدیقین کی معرفت کی انتہا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا میں اپنی تقصیر کا اقرار کرنا فرشتوں اور انبیاء کی ثنا کی انتہا ہے۔ اس کے جلال کی پہلی چمک میں حیران رہ جانا عقل مندوں کی عقل کی غایت ہے، اور اس کے جمال کا قرب تلاش کرنے میں حیران رہ جانا سالک و ارادت مند کی انتہا ہے۔ اللہ کی معرفت کی امید تر کر دینا جی ہارنے کے مترادف ہے، اور اس کی معرفت میں دعوی کمال، تشبیہ و تمثیل کا خیال کرنا ہے، اور اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکا چوند ہو جانا آنکھوں کا حصہ ہے، اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں کی معرفت عقل و دانش کا حقیقی ثمرہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کی ذات کی عظمت کے متعلق سوچے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور کوئی دل ایسا نہیں جو اس کی عجیب و غریب صنعتوں سے ایک لمحہ غافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور یہ کس کی قدرت سے بن اور چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ پہچاننا ممکن ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کی قدرت کے آثار اور اس کی عظمت کے انوار ہیں، اور تمام عجائب و غرائب اس کی حکمت کا کرشمہ ہیں، اور سب کچھ اس کے جمال کا پرتو ہیں، اور جو کچھ ہے حقیقت میں اسی کے کرم سے ہے اور اسی کے سبب ہے، بلکہ حقیقت میں وہی سب کچھ ہے، کیونکہ کسی چیز کی اس کے بغیر کوئی ہستی ہی نہیں، اور حقیقت میں سب کا وجود اس کے نور ہستی کا پرتو، عکس اور سایہ ہے۔ بے انتہا درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب نبیوں کے سردار اور ہر صاحب ایمان کے راہبر و رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار ربوبیت کے امی ہیں اور اللہ کے مقرب اور محبوب ہیں، نیز اس سلام کے مستحق آپ کے صحابہ بھی ہیں، جن میں سے ہر ایک امت کا پیشوا اور شریعت غزہ کی راہ دکھانے والا ہے۔ خوب اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ نے انسان کو لاہ و لہب کے واسطے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد زندگی بہت بلند ہے اور اس کے لیے خطرات بھی بہت ہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان ازلی نہیں تو ابدی تو بہرحال ہے، یعنی
اگر ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک اسے رہنا تو ہے، اور اگرچہ اس کا جسم یعنی اس انسان کا جسم مٹی جیسی ناچیز سے بنا ہے، لیکن اس کی روح جس کی حقیقت ربانی ہے اور بہت باعزت بھی ہے. انسان کی اصل اگرچہ چرندوں اور درندوں اور شیاطین کی صفات سے ملتی جلتی ہے اور اس میں میل بھری ہوئی ہے، لیکن جب مشقت کی بھٹی سے گزرتی ہے تو آلائشوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس میں اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اسفل سافلین سے اعلی علیین تک سب اونچ نیچ کا تعلق اسی سے ہے. اگر یہ آدمی شیاطین اور چرند پرند درندوں کی طرح خواہش اور غصے کے پھندے میں پھنس جائے تو گویا اسفل سافلین میں گر پڑا، اور جب اس نے خواہش اور غصے سے نجات حاصل کر لی تو ملائکہ کے درجے کو پہنچ گیا اور اعلی علیین کے مقام کو حاصل کر لیا. مقصد یہ ہے کہ خواہش اور غصہ دونوں اس آدمی کے ہاتھ میں قیدی ہوں، اور ان دونوں کے لیے اس آدمی کی قدر و منزلت بادشاہ کسی ہو. پھر جب اسے بادشاہی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے قابل ہو جاتا ہے، اور بندگی کی قابلیت ملائکہ یعنی فرشتوں کی صفت ہے، اور اس سے آدمی مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے جب اللہ کے جمال کی محبت کا مزہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے دیدار سے ایک لمحہ صبر نہیں کر سکتا. اس کے لازوال جمال کے دیدار کا سب کچھ وہی اس کی بہشت بن جاتی ہے، اور انسان کی آنکھ پیٹ اور دیگر خواہشات کے حصے میں جو بہشت ہے وہ اس کے نزدیک معدوم ہو کر رہ جاتی ہے. چونکہ انسان کی پیدائش میں اس کی اصل ناقص اور ناچیز ہے، اس لیے اسے درجہ نقصان سے درجہ کمال تک پہنچانا ممکن نہیں. البتہ مشقت اور علاج سے ایسا ممکن نظر آتا ہے، جیسے وہ کیمیا جو تانبے اور پیتل کو پاک صاف کر کے سونا بنا دیتی ہے، اسے پہچاننا ہر ایک کے بس میں نہیں. اسی طرح جس کیمیا سے آدمی حیوانوں کی کثافت کے درجے سے فرشتوں کی نفاست اور پاکیزگی تک پہنچتا ہے، اس کیمیا کو بھی تو پہچاننا ہر ایک کے بس میں نہیں. اسی صفائی اور پاکیزگی کی بدولت انسان کو ابدی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اب حیوانات اور ملائکہ کی صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کیمیا کا جس سے آدمی فرشتہ صفت بن جائے کا ثمرہ ابدی نیک بختی ہے، کیونکہ اس کی مدت کی کوئی غایت نہیں، اور اس کی نعمتوں کی قسموں کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ نعمتیں ایسی صاف ہیں کہ انہیں کوئی میل ہی نہیں، یعنی میل سے نہیں بھری ہوئی. یہ بھی اچھی طرح آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح کیمیائے زر ہر بوڑھیا کی جھونپڑی میں نہیں ملتا، بلکہ بڑے آدمیوں، عالموں اور بادشاہوں کے خزانوں میں ملتا ہے، اسی طرح کیمیائے شہادت بھی ہر جگہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے خزانے میں ملتا ہے. اور اللہ کا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ کا خزانہ آسمان میں فرشتوں کی ذات ہے
اور زمین میں انبیاء اکرام کے دل ہیں. جو آدمی بارگاہ نبوت کے سوا کہیں اور اس کیمیا کو تلاش کرے گا وہ راہ سے بہگ جائے گا، اور خیال خام کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور قیامت میں اس کا شمار نادار اور مفلس لوگوں میں ہوگا. اس تمام مخلوق اس کے کھوٹے پیسے سے واقف ہو جائے گی اور اس کی الٹی سمجھ اسی پر منکشف ہو جائے گی. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. تب آواز آئے گی کہ ارحم الراحمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں بھیجے تاکہ اس کیمیا کا نسخہ اللہ کی مخلوق کو سکھائیں اور نقد دل کو مشقت کی بھٹی میں رکھنے کا طریقہ بتائیں تاکہ وہ برے اخلاق سے پاک ہو، وہ برے اخلاق جس سے انسان کا دل میلا اور کثیف ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی بتلائیں کہ اخلاق حسنہ سے انسان کا دل کس طرح معمور ہوتا ہے. چنانچہ باری تعالیٰ نے جس طرح پاکی و بادشاہی کے ساتھ اپنی تعریف کی ہے، اسی طرح انبیاء کو بھیجنے پر اپنی توصیف کی اور مخلوق پر اپنا احسان جتلایا. اللہ کا ارشاد وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، یعنی اخلاقی پاکیزگی کے ذریعے ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یزکیم کی یہی معنی ہے کہ برے اخلاق جو جانوروں کی صفت ہیں. رسول خدا ان سے لوگوں کو پاک کریں، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ سے مراد ملائکہ کی صفات کا لباس فاخرہ ان کو پہنائیں، یعنی رسول خدا. اور اس کیمیا سے یہی غرض ہے کہ وہ باتیں جو نقصان کی ہیں ان سے آدمی پاک اور محرہ ہو اور صفات کمال سے آراستہ و پیراستہ. سب سے بڑی کیمیا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود یہ تعلیم دی کہ سب سے رشتہ توڑ کر، یعنی تمام خلائق سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے اختیار میں دے دے، یعنی پوری طرح انتہائی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ اسی خدائے ذوالجلال کے سامنے حاضر ہو جاؤ.